اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے. تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں، میں جو اکانومی کے حالات ہیں، پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے. ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا. ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے، چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے. ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے. یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے. تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی. تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا. دنیا کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا، لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی، یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے، وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو IMF کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے. اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اس نے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے، یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا. جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود، اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں، تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی،
کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں، تو وہ ہمیں، میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا، اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے. انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے. پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں. دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں، پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے، کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا، اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں، پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے. ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس، نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے. وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں؟ پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر سو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ